السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الکہف آیہ نمبر 17، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ اب اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے میں اللہ فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ، جب تم دیکھو کہ سورج جب نکلتا ہے تو وہاں پر اصحاب کہف کے ساتھ اس کا معاملہ کچھ اس طرح تھا کہ اذا طلعت، جب وہ نکلتا تو تزاور عن کہفہم ذات الیمین، تو ان کے غار سے دائیں طرف جھکی اس کی دھوپ جو ہے وہ رہتی تھی، اور جب سورج غروب ہوتا تو دھوپ بائیں طرف پھر جاتی تھی، اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار ہدایت دینے والا تو نہیں پائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر جو الفاظ آتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور یہ آیت جو ہے نا بہت ہی آپ سمجھ لیں ایک ایسی ٹیکنیکل آیت ہے کہ اس کے اندر ہر چیز سمجھنے کی تو خیر ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن اس کو ہم بعض چیزوں کے زاویے میں دیکھنے کی آج کچھ کوشش کریں گے۔ اچھا، یہاں پر جو ورڈ تزاور آتا ہے، تزاور، یہ ایک جانب سے دوسری جانب مائل ہونے کو کہتے ہیں، یعنی دھوپ اصحاب کہف کے اجسام سے کترا کر نکل جاتی۔ اسی طرح ایک اور لفظ تقریضہم آتا ہے، یعنی ان کو ترک کرتا ہے، یعنی ان سے متجاوز ہوتا ہے، ان کو مس نہیں کرتا، یعنی دھوپ ان کے جسموں کو نہیں چھوتی۔ اسی طرح ایک ورڈ آتا ہے فجوہ، کشادہ جگہ، یعنی اصحاب کہف غار کی کھلی جگہ میں تھے اور وہاں ان کو روشنی اور ہوا پہنچتی رہتی تھی۔ اب اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اے مخاطب، جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھے گا کہ دھوپ ان کے غار سے دائیں طرف جھکی رہتی ہے، اس آیت سے یہ مراد نہیں کہ واقعے میں کوئی شخص ان کے غار کے پاس کھڑا ہوا تھا اور وہ سورج کے طلوع اور غروب کے وقت دیکھ رہا تھا کہ دھوپ غار میں داخل ہوتی ہے یا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ بالفرض اگر کوئی شخص غار کے پاس کھڑا ہو تو وہ اس طرح دیکھے گا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین کے دو اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس غار کا منہ شمال کی جانب تھا، پس جب سورج طلوع ہوتا تو وہ غار کی دائیں جانب ہوتا، اور جب غروب ہوتا تو وہ غار کی بائیں جانب ہوتا، پس سورج کی دھوپ غار کے اندر نہیں پہنچ سکتی تھی، اور خوشگوار اور ٹھنڈی ہوا غار کے اندر پہنچ جاتی تھی۔ اور اس سے مقصود یہ ہے کہ اللہ نے اصحاب کہف کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ ان کے اوپر سورج کی دھوپ پڑے، ورنہ ان کے جو جسم تھے ان میں تعفن اور فساد پیدا ہو جاتا اور ان کے اجسام گل سڑ جاتے۔ یہ ایک قول ہے جس کے اندر سارا کے سارا ایمفیسس غار کے اوپر ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ پہ اگر آپ غور کریں تو ایمفیسس غار پہ نہیں بلکہ سورج پر ہے۔ اس لیے دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے سورج کو ان سے روک دیا کہ اس کی دھوپ طلوع یا غروب کے وقت ان کے جسموں پر نہیں پڑتی تھی، اور اللہ کا یہ فعل خلاف عادت ہے اور اصحاب کہف کی ایک کرامت ہے، اور یہ زجاج کا قول ہے، اور انہوں نے اس قول پر اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ہے۔ غار کے منہ کسی ایسی ڈائریکشن میں ہو جانا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اسے خاص طور پہ بطور نشانی بتایا جائے۔ بہت سارے غار ہوتے ہیں اس طرح پوزیشنڈ ہوتے ہیں، یعنی آلریڈی پوزیشن غار ہے، تو اصحاب کہف کے لیے اسے نشانی کے طور پر کہنا یعنی ان کے لیے کوئی خاص معاملہ نہیں، بلکہ غار تو وہیں تھا، ہمیشہ اس غار پر یہی معاملات چلتے رہتے۔ لیکن خاص کر کے اصحاب کہف کے ساتھ اس کو خاص کر کے پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کوئی غار کی پوزیشن سے متعلق بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر خلاف عادت کوئی ایک کرامت ہوئی ہے جس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے بطور نشانی بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اور زجاج کی تفسیر کے مطابق اس نشانی کا ہونا واضح ہے، یعنی طلوع اور غروب کے وقت اللہ تعالیٰ نے سورج کی دھوپ کو غار میں پہنچنے نہیں دیا۔ تو جہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے ایمان کی حفاظت کی اور انہیں غار میں لایا، تو غار میں اللہ نے ان کے جسموں کی بھی حفاظت فرمائی کہ گردش ایام کے اثرات ان کے جسموں پر نہیں پڑے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے ہدایت نہ دے تو اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔
اب ایک بڑا ہی دلچسپ سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا سورج کا زاویہ بدل دیا گیا تھا یا سورج کی شعاعیں مڑ گئی تھیں؟ یہ سوال گو کہ دلچسپ ہے، لیکن قرآن یا صحیح احادیث میں اس کی تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ عقلی طور پر کئی امکانات تصور کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ نے صرف اس مقام پر روشنی کے زاویے کو بدلا ہوا بیان کیا ہے۔ غار کے دہانے کی ساخت نے شعاؤں کو اس طرح گزرنے دیا ہو کہ اصحاب کہف تک نہ پہنچ سکیں، یہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہاں ایمفیسس غار پہ نہیں بلکہ سورج کی شعاؤں پر ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایسے آبجیکٹ کو وہاں پلیس کر دیا ہو جو بظاہر ان آنکھوں سے نہیں نظر آتا، ہمارے ڈائمنشن میں نہ ہو، لیکن وہ ان شعاؤں کو اصحاب کہف سے دور رکھتا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوانین فطرت میں اس مخصوص مقام پر ایک خاص تصرف فرمایا ہو جس کے نتیجے میں یہ معاملہ سامنے آیا ہو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ جیسا کہ بادل صرف ایک علاقے پر سایہ کرتا ہے اور دوسرے پر سایہ نہیں کرتا، اسی طرح روشنی آئینے یا شیشے سے منعکس یا منحرف ہو سکتی ہے۔ اسی طرح گریویٹیشنل لینسنگ میں روشنی کا راستہ مڑ جاتا ہے۔ تو اصولی طور پر اللہ چاہے تو ایک محدود مقام پر روشنی کے راستے میں ایسا تصرف کر سکتا ہے، لیکن یہ کہنا کہ اس آیت میں یہی ہوا تھا، اس پر ہمارے پاس کوئی نص موجود نہیں ہے۔ تدبر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر سورہ کہف کی اس آیت کو ہم دیکھیں جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر دھوپ کا ذکر کیا ہے، سورج کی شعاؤں کا ذکر کیا ہے، کترانے کا ذکر کیا ہے، اور طلوع اور غروب کے وقت مختلف اینگلز پر اس کے آنے کا ذکر کیا۔ اور یاد رکھیں کہ سورج جس مقام پر طلوع ہوتا ہے اسی مقام پر غروب نہیں ہوتا، بلکہ سارا دن اس کا اینگل چینج ہوتا رہتا ہے، اور نیکسٹ ڈے اسی مقام سے طلوع نہیں ہوتا جس مقام سے ایک دن پہلے طلوع ہوا تھا۔ سورج سارا وقت اپنی پوزیشن چینج کرتا رہتا ہے، اور یہ عمل اس کا سارا سال جاری رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر روز کے اعتبار سے اسے وہاں سے دور رکھا۔ یہ نہیں کہ اگر ایک ہی پوائنٹ سے سورج نکل رہا ہوتا اور ایک ہی پوائنٹ پر غروب ہو رہا ہوتا تو ایک ہی پوائنٹ سے یہ چیز رکھی جاتی، لیکن ایوری ڈے یہ چیز ہو رہی ہے جبکہ سورج الگ الگ پوائنٹ سے نکل رہا ہے۔ یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سورج ہی کی پوزیشن چینج کر دی گئی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورج اور اس غار کے درمیان کچھ ایسی پلیسمنٹ رکھی گئی ہو جس کی وجہ سے یہ افیکٹ آتا ہو۔ اور یہ معاملہ کوئی 1-2 سال نہیں بلکہ 300 سے زائد سال تک جاری رہا۔ اچھا، ایک بات میں یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ قرآن ہمیں کسی بھی قسم کا یہاں پہ کوئی میکینزم نہیں بتاتا، کیونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ہم جدید سائنس کی روشنی میں صرف امکانات پر غور کر سکتے ہیں، پاسبلٹیز پر غور کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ سائنس میں ایک کانسیپٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوکل فزیکل انوائرمنٹ، یعنی کہ مقامی طبعی ماحول۔ سائنس میں یہ تصور موجود ہے کہ مختلف ماحول میں روشنی، وقت، حرارت اور اسی طرح برقی مقناطیسی لہروں کا برتاؤ یہ مختلف ہو سکتا ہے۔ مثلا پانی میں روشنی کا زاویہ بدل جاتا ہے جسے آپ انگریزی میں ریفریکشن کہتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح مختلف مٹیریلز میں روشنی کی رفتار بدل جاتی ہے۔ مخصوص کرسٹل یا میٹا مٹیریلز روشنی کو غیر معمولی انداز میں موڑ سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی اگر یہ سوچے کہ ہو سکتا ہے میگنیٹک فیلڈ ایسی وہاں پر آ گئی ہو، تو یاد رکھیں کہ عام مقناطیسی میدان، یعنی مقناطیسی میدان سے مراد میگنیٹک فیلڈ، یہ سورج کی روشنی کو اس انداز میں نہیں موڑتی کہ شعاعیں ایک غار کے گرد مڑ جائیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ کسی میگنیٹک فورس کے تحت شعاؤں کو موڑ دیا گیا، یہ موجودہ فزکس کے مطابق یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کوئی غیر معمولی فیلڈ یا اللہ کی پیدا کردہ کوئی ایسی حالت ہو جو آج ہماری معلوم فزکس سے باہر ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اسے سائنس نہیں بلکہ ایک پھر اسپیکولیشن کہیں گے۔ اچھا، جہاں تک گریویٹیشنل ڈیفلیکشن کا تعلق ہے، جسے آپ آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت کہتے ہیں، تو کشش ثقل جو ہے، جو گریویٹیشنل فورس جو ہے،
یا گریویٹیشنل پل جو ہے یہ روشنی کو موڑ سکتی ہے۔ پوری کائنات میں گریویٹیشنل لینسنگ دیکھی جاتی ہے، اگرچہ غار کے قریب ایسا قدرتی گریویٹیشنل فیلڈ ہونا ناممکن کے قریب ہے، لیکن یہ مثال یہ دکھاتی ہے کہ روشنی کا مڑنا فزکس میں اصولی طور پر ممکن ہے۔ اور یہ اسپیکولیشن بھی کی جا سکتی ہے کہ دیکھیں اگر ہماری 3 جہتی دنیا جسے آپ ایکس وائی زی جو 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے ہماری، جو ہمیں ڈیپتھ کا پرسیپشن دیتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی ایک ایسا ڈائمینشن کریٹ کر دے جس کے اندر پھر انہیں ان کے غار سمیت موو کر دیا جائے، اور ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کر دیا جائے جو اس دنیا سے مختلف فی انوائرمنٹ ہو۔ اسی طرح انسان کے ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اصحاب کہف کے غار کے گرد کوئی پروٹیکٹڈ ببل ہو، یعنی باہر دنیا معمول کے مطابق چل رہی ہو، اندر ایک ایسا محفوظ ماحول جس میں حرارت متوازن، ہوا پہنچ رہی ہے، شعاعیں براہ راست نہیں پہنچ رہی، جسم خراب نہیں ہو رہا، وقت کا شعوری تجربہ مختلف ہو رہا ہے۔ دیکھیں یہ تصور جدید سائنس فکشن میں بھی ملتا ہے، لیکن قرآن میں اسے اس نام سے نہیں بیان کیا گیا۔ اچھا، اگر ہم صرف نظری طور پر دیکھیں کہ بھئی کون سا طبعی معاملہ جو ہے، نیچرل فنامننز جو ہیں وہ سورج کی شعاؤں کا راستہ بدل سکتے ہیں، تو اس ضمن میں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ریفریکشن کا۔ یہ جب روشنی ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے، مثلاً ہوا، پانی، اسی طرح گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، مختلف کثافتوں والی ہوا، تو اس کا زاویہ بدل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے سراب کا، جسے آپ انگریزی میں معراج کہتے ہیں، یعنی دور سے آپ کو ایسا لگتا ہے پانی ہے، لیکن قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ اسی طرح سورج غروب ہونے کے بعد بھی کچھ دیر تک نظر آتا ہے۔ سورج کی ظاہری پوزیشن طلوع و غروب کے وقت اصل مقام سے مختلف دکھائی دیتی ہے۔ تو اگر کسی مقام پر ہوا کی کثافت، درجہ حرارت یا ریفریکٹیو انڈیکس یہ غیر معمولی طور پر مختلف ہو تو شعاؤں کا راستہ بھی مختلف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہوتا ہے گریڈینٹ انڈیکس میڈیم۔ یہ جدید آپٹکس کا ایک تصور ہوتا ہے۔ اگر کسی ماحول میں ریفریکٹیو انڈیکس جگہ جگہ مختلف ہو تو روشنی سیدھی لائن کے بجائے خمدار راستہ اختیار کرتی ہے، اور اسی اصول پر ہمارے ہاں پھر آپٹیکل فائبرز، اسی طرح بعض فوجی اور تحقیقاتی آپٹیکل سسٹمز بھی اس کانسیپٹ کے تحت بنائے گئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح میٹا مٹیریل کا ایک کانسیپٹ ہے، آئی ڈونٹ نو اگر آپ نے کبھی سنا ہو کہ سائنس نے ایسی مصنوعی مواد بنائے ہیں جو روشنی کو موڑ سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک کانسیپٹ میں نے آپ سے پہلے بھی اسی درس میں ذکر کیا، گریویٹیشنل لینسنگ کا۔ تو جنرل ریلیٹیوٹی جو ہوتی ہے، ماس جو ہوتا ہے وہ اسپیس ٹائم میں ایک طریقے کا خم دے سکتا ہے، کرویچر کریٹ کر سکتا ہے، تو اسی طرح روشنی بھی خمدار راستہ اختیار کر سکتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ستاروں اور کہکشاؤں کے گرد یہی معاملہ نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور کانسیپٹ ہے پلازما کا۔ اگر کسی جگہ پلازما یعنی کہ آئونائز گیس ہو تو ریڈیو ویوز اور بعض حالات میں جو برقی مقناطیسی لہریں ہیں ان کے رویے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو فزکس سے واقف نہیں ہیں ان کے لیے بعض چیزوں کو میں ذرا ایکسپلین بھی کرتا ہوں۔ جیسا میں نے آپ کو ریفریکشن کا ایک کانسیپٹ بتایا جسے انعطاف نور کہتے ہیں اردو میں، تو یہ ایک ٹرمینالوجی ہے۔ فرض کریں کہ آپ ایک سیدھی پینسل پانی کے گلاس میں ڈال دیں تو آپ کو وہ پینسل پانی کے اندر ٹیڑھی نظر آتی ہے۔ کیا وہ پینسل حقیقتاً ٹیڑھی ہوگی؟ نہیں، بلکہ صرف روشنی کا راستہ بدل گیا ہے۔ تو کیونکہ روشنی ہوا میں ایک رفتار سے چلتی ہے، پانی میں داخل ہوتے اس کی رفتار کم ہو جاتی ہے، تو چونکہ رفتار بدلتی ہے تو زاویہ بدل جاتا ہے، آپ کو چیز دوسری جگہ نظر آتی ہے، اور اسی کانسیپٹ کو ریفریکشن کہتے ہیں۔ آپ نے کبھی گرمیوں میں سڑک پر دور سے آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ کو پانی سا نظر آتا ہے، جس کو ہم انگریزی میں معراج اور اردو میں سراب کہتے ہیں۔ یہ کیوں بنتا ہے؟ کیونکہ زمین کے قریب ہوا بہت گرم ہوتی ہے جبکہ اوپر نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے، اس وجہ سے روشنی مسلسل مڑتی رہتی ہے۔ نتیجہ آپ کو آسمان کا عکس زمین پر پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ایک کانسیپٹ ہوتا ہے گریڈینٹ انڈیکس کا۔ یہ ریفریکشن ہی کا آپ سمجھ لیں اگلا مرحلہ ہوتا ہے۔
اب فرض کریں ہوا ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ کہیں زیادہ گرم ہے، کہیں تھوڑا اوپر کم گرم ہو جائے گی، اس سے اوپر اور کم گرم ہو جائے گی، تو روشنی ایک دفعہ نہیں مڑے گی بلکہ ہر لمحہ تھوڑا تھوڑا مڑتی رہے گی۔ تو ایسے جیسے کہ آپ سمجھ لیں نا، آپ کوئی گاڑی چلا رہے ہیں اور تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ٹرنز لے رہی ہے۔ تو اس کی ایک سمپل اگزامپل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک فٹ بال اگر کسی ہموار میدان پر جائے تو سیدھی جائے گی، لیکن اگر ایک طرف نرم ریت ہو تو گیند آہستہ آہستہ مڑنے لگے گی۔ تو روشنی بھی اسی طرح کا کوئی عمل اختیار کرتی ہے۔ پھر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے گریویٹیشنل لینسنگ کا، جو میں نے اسی درس میں آپ سے ذکر کیا۔ یہ آئنسٹائن کا نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، کشش ثقل صرف چیزوں کو نہیں کھینچتی بلکہ اسپیس کو بھی موڑ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک ربڑ کی چادر لی جائے اور اس پر ایک بھاری جو ہے گیند رکھی جائے تو چادر نیچے سے آپ کو لگے گا کہ دب رہی ہے، تو ایک چھوٹی گیند اس کے قریب اگر ہم گزاریں گے تو ہوگا کیا کہ وہ سیدھی نہیں جائے گی بلکہ وہ اس بھاری گیند کے قریب خم کھا جائے گی، مڑ جائے گی۔ تو اسی طرح ستارے جو ہے وہ اسپیس کو موڑتے ہیں تو روشنی بھی خم کھا جاتی ہے، اس لیے دور کی کہکشائیں اپنی اصل جگہ سے مختلف دکھائی دیتی ہیں، اور اسے پھر گریویٹیشنل لینسنگ کہتے ہیں۔ اسی طرح اسپیس ٹائم کا میں نے ایک کانسیپٹ آپ سے ڈسکس کیا، یعنی عام طور پر سمجھتے ہیں کہ اسپیس ایک الگ چیز ہے، ٹائم ایک الگ چیز ہے، لیکن آئنسٹائن نے کہا کہ دیکھو، دونوں حقیقت میں ایک ہی فیبرک کی طرح ہیں، یعنی اسپیس اور ٹائم یہ ملا کر ایک چیز بنتے ہیں، یہ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ٹائم ڈائلیشن کا۔ یہ ریلیٹیوٹی کا ایک بہت ہی مشہور تصور ہے کہ اگر کوئی شخص روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرے یا بہت زیادہ کشش ثقل میں ہو تو اس کے لیے وقت آہستہ گزرے گا۔ مثلاً ایک شخص جو ہے، مثال کے طور پہ کامن ایگزامپل جو دی جاتی ہے اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے، وہ جڑواں بھائیوں کی ہے کہ ایک جڑواں بھائیوں میں سے ایک زمین پہ رہ جاتا ہے، ایک خلا کی رفتار سے سفر کرتا ہے، تو جب وہ خلا والا واپس آئے گا تو اس کی عمر میں اور زمین والی کی عمر میں فرق رہے گا، وہ جو خلا میں تھا اس کی عمر اب کم گزرے گی۔ اسی طرح ایک اور کانسیپٹ میٹا مٹیریل کا، میرے خیال سے میں نے اسی درس میں پہلے ذکر کیا، یعنی عام مادے جیسے پتھر، شیشے، پانی، یہ اپنے قدرتی انداز میں روشنی سے تعامل کرتے ہیں، لیکن جو میٹا مٹیریل ہوتا ہے وہ ایک ایسا انسانی ڈیزائن کردہ مٹیریل ہے کہ روشنی کو عجیب انداز سے موڑ سکتا ہے، گویا روشنی اس کے گرد سے گزر جائے۔ اسی طرح آپٹیکل فائبر کا آپ نے شاید نام سنا ہو کہ انٹرنیٹ کے جو فائبر کیبل ہوتے ہیں تو اس میں روشنی ایک دم سیدھی نہیں جاتی بلکہ کیبل کی دیوار سے ٹکراتی ہے، واپس اندر جاتی ہے، پھر ٹکراتی ہے، پھر واپس آتی ہے، یہ روشنی ہزاروں میل ایک تار کے اندر سفر کرتی ہے۔ اب اگر ہم اس کانسیپٹ کو جو اصحاب کہف کا ہے ہمارے سامنے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے، اگین دیز آر آل اسپیکولیشنز، کہ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ روشنی ہمیشہ سیدھی لائن میں نہیں چلتی، اگر ماحول بدل جائے، درجہ حرارت بدل جائے، میڈیم بدل جائے یا اسپیس کی ساخت بدل جائے تو روشنی کا راستہ بھی بدل سکتا ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ اصحاب کہف کے غار میں کون سا میکانزم تھا، لیکن یہ ضرور بتاتا ہے کہ سورج کا برتاؤ عام معمول سے مختلف تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ۔ اور لوکل ببل کا اگر تصور کیا جائے جس میں حرارت مختلف، روشنی مختلف، نمی مختلف، جسم محفوظ ہو گئے اور وقت کا شعور جو ہے وہ مختلف فی ہو گیا، تجربہ مختلف فی ہو گیا، تو یہ ممکنات میں سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا معاملہ فرما دیا ہو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جمیل کے درمیان ایک ایسا معاملہ فرمایا کہ حضور بیٹھے ہیں کعبے میں، کعبے کے قریب حضرت ابو بکر حضور کو دیکھ سکتے ہیں پر جمیل نہیں دیکھ سکتی، تو وہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے پہلے بھی وہ واقعہ بتایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کوئی ببل کریٹ کر دیا ہو، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں کسی ایک ایسے ڈائمنشن میں موو کر دیا ہو جو ہماری 3 جہتوں سے نظر ہی نہ آتا ہو۔ اچھا یاد رکھیں کہ نیوٹن کا ایک نظریہ تھا کشش ثقل سے متعلق، وہ کہتے تھے کہ کشش ثقل جو گریوٹی ہے وہ دراصل ایک قوت ہے جو چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ آئنسٹائن نے کہا کہ اصل میں گریوٹی کوئی قوت نہیں ہے بلکہ اسپیس اینڈ ٹائم کے کرویچر یعنی خم کا نتیجہ ہے، کہ فیبرک آف یونیورس میں جو جتنا ماس ایگزرٹ کرے گا اتنا بڑا کرویچر بنائے گا، نتیجتاً دوسری چیزیں اس کے اطراف گھومتی چلی جائیں گی۔
بہرحال ایک کانسیپٹ اور آتا ہے کوانٹم ویکیوم کا. اچھا یہ لفظ یوزلی بہت غلط سمجھا جاتا ہے کہ بھئی ویکیوم یوزلی کیا کہتے ہیں, کسی خالی جگہ کو کہتے ہیں, یہاں پہ کچھ نہ ہو. اور کوانٹم فزکس کہتی ہے کہ کائنات میں مکمل خالی جگہ ہوتی ہی نہیں, حتیٰ کہ جہاں کچھ بھی نہ ہو وہاں بھی توانائی یعنی انرجی موجود ہوتی ہے. اسے کہتے ہیں کوانٹم ویکیوم. یعنی سمندر دور سے بالکل ساکن دکھائی دیتا ہے لیکن قریب جائیں تو ہر وقت چھوٹی چھوٹی لہریں بن رہی ہوتی ہیں. تو کوانٹم ویکیوم بھی ایسا ہی ہے, ظاہر میں خالی نظر آتا ہے لیکن اندر مسلسل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی چل رہی ہوتی ہے. اچھا اسی طرح سائنس میں اسپیشلی فزکس میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے لوکل فزیکل کانسٹنٹس کا. یعنی کچھ چند بنیادی ایسے کانسٹنٹس ہوتے ہیں جو کائنات میں کانسٹنٹ رہتے ہیں. مثلا روشنی کی رفتار, الیکٹران کا چارج. تو اگر ان میں ذرا سا فرق ہو جائے تو پوری کائنات بدل جائے. آج کی سائنس یہی سمجھتی ہے کہ یہ کانسٹنٹس پوری کائنات میں تقریباً یکساں ہیں, اس لیے یہ کہنا کہ اصحاب کہف کے غار میں کانسٹنٹس بدل گئے تو اگین گوئنگ بیک ٹو دا سیم تھنگ, کرامتاً یس, بیکاز اگر اللہ کسی محدود مقام پر معمول کے طبعی اثرات میں تصرف کرے تو وہ بے شک اس چیز پر قادر ہے. اور اسی لیے ہم لائٹ بینڈنگ کا جو ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو دا باٹم لائن ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سورہ کہف میں جنرل ریلیٹیوٹی یا کوانٹم فزکس بیان ہوئی ہے, بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جدید سائنس نے ہمیں یہ سمجھا دیا ہے کہ کائنات کا رویہ ہماری روزمرہ آبزرویشنز یا مشاہدات سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے. اس لیے جب قرآن ایک معجزے کا ذکر کرتا ہے جو آج کا انسان کم از کم یہ سمجھ سکتا ہے کہ روشنی, وقت اور ماحول کے رویے میں غیر معمولی تبدیلی کا تصور اصولی طور پر ناقابل تصور نہیں ہے, لیکن اصحاب کہف کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب سے بڑھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ کا معجزہ تھا, نہ کہ کسی معلوم طبعی قانون کا لازمی نتیجہ. اینی یہ ایک ہماری طالب علمانہ کوشش تھی یہ بتانے کے لیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو آج ہمارے علم میں ہیں جو اس کی طرف کچھ نہ کچھ اشارہ کرتی ہیں, لیکن اگین ہمارا علم بہت محدود ہے. اور اس بات کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا ہے کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اسی لیے میں نے آپ سے اس درس کے شروع میں بھی یہ بات کہی کہ ہم ایک اسپیکولیٹو آنسر دے سکتے ہیں لیکن حتمی طور پر اس کو سمجھنے کا علم ہم نہیں رکھتے کہ ایسا کیا معاملہ پیش آیا تھا اس غار کے اراؤنڈ کہ وہاں پر اس طرح کا معاملہ ہوا کہ سورج جو ہر روز الگ اینگل سے طلوع اور الگ اینگلز پر غروب ہوتا ہے, وہ ہر روز کچھ ایسا معاملہ ہوتا کہ روشنی اپنا معاملہ اس غار کے ساتھ برقرار رکھتی کہ ہر روز طلوع ہوتے ہوئے کترا کے نکل جاتی اور غروب ہوتے ہوئے بھی کترا کے نکل جاتی, جبکہ the source of light was constantly changing its position, جبکہ وہ جگہ جہاں سے شعائیں آ رہی تھیں وہ روز اپنی جگہ بدلتی جا رہی تھی. یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ذالک من آیات اللہ. اللہ اکبر. انشاءاللہ تعالی آیہ نمبر 18 سے پھر ہم کل بات کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ.